بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج قسط نمبر 17 پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں یہ موضوع زیر بحث تھا کہ قاتلین عثمان کے ساتھ حضرت علی کا رویہ کیسا تھا۔ وہ ان کا انتخاب تھے، یعنی ان کے جو لیڈر تھے وہ ان کا انتخاب تھے یا ان کی مجبوری۔ اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے مالک بن حارث اشتر کے ساتھ حضرت علی کے تعامل اور انٹریکشن کا ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس میں ہمیں سب سے پہلے اس سوال کا، ایک پوشیدہ سوال کا جواب دے دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں اخبار احاد سے کام لیا۔ اخبار احاد کو قبول کرنے کا جو معیار ہم نے اپنے اس پروجیکٹ میں پیش نظر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اخبار احاد انڈیپینڈنٹلی، یعنی اپنے طور پر وجہ استدلال یا بنائے استدلال نہیں بن سکتی، ان کے اوپر بنیاد رکھ کر کوئی موقف یا بیانیہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا، لیکن مسلمہ واقعات کے تحت ان کی موافقت میں اگر ہمیں اخبار احاد ملتی ہیں تو وہ تائیدی طور پر اس کے اندر شامل کی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بہت سی متفرق اخبار احاد اگر ایک ہی بات کو، یعنی ان کے اندر ایک قدر مشترک پائی جاتی ہو، تو اس سے یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ جو ان کی قدر مشترک ہے وہ بات درست ہے۔ مالک بن حارث اشتر کے ساتھ حضرت علی کے تعامل کے جو اخبار احاد ہم نے قبول کیے اور پیش کیے، اس کے پیچھے مسلمہ واقعات یا حقائق موجود ہیں کہ مالک اشتر جو تھا وہ حضرت عثمان کے جو قاتلین تھے ان کے گروہ میں سے ان کا ایک قائد تھا، اور پھر وہ حضرت علی کا ایک عہدیدار رہا، اور حضرت علی کے ساتھ اس کی بہت کلوز ریلیشن شپ تھی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور آپ اس کو بہت اہمیت بھی دیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک اسٹیبلشڈ فیکٹس کے طور پر آلریڈی تاریخ میں موجود ہیں۔ انہی کے تحت وہ اخبار احاد نقل کی گئیں جو ان کے مطابق ہیں، اور پھر مالک اشتر کی جو شخصیت ہے اس کی قدر مشترک، یعنی کہ اشتعال انگیز طبیعت اس کی جو تھی، طبیعت کی تیزی، وہ ایک قدر مشترک کے طور پر ان تمام روایات میں ہمیں ملتی ہے۔ آج ہم باغیوں کے دوسرے لیڈر محمد بن ابو بکر کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ حضرت علی کا اس کے ساتھ کیا رویہ اور کیا تعلق تھا۔ محمد بن ابو بکر، یہ پہلے بتا دیں کہ اس نے کیا کیا، یعنی 3 گروہ آئے تھے مدینہ میں حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے کا عزم لے کر۔ ان میں ایک مصر کا گروہ تھا، ایک کوفہ سے اور ایک بصرہ سے آیا تھا۔ جو مصری گروہ تھا اس کا لیڈر یہ محمد بن ابو بکر تھا۔ یہ حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو گیا جب بالکل آخر میں حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے جو گروہ داخل ہوا تھا وہ مصری گروہ تھا، یعنی کوفی اور بصری گروہ باہر رہے تھے، اور جو مصری گروہ تھا وہ حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوا تھا، اس کے افراد، اور ان کو اندر لانے والا یہی محمد بن ابو بکر تھا۔ اس نے آ کر حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا اور زور سے جھنجھوڑا کہ ان کے دانت بجنے لگے تھے۔ بعض روایات کے مطابق اس نے حضرت عثمان کے قتل میں خود براہ راست شرکت کی، اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان نے اس کو شرم دلائی کہ تم حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہو اور یہ حرکتیں کر رہے ہو، تو وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ لیکن اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا اور بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ ان کی بیوی، حضرت عثمان کی بیوی حضرت نائلہ، ان کو بچانے کے لیے آگے آئیں اور ان کی انگلیاں تلوار کے ایک وار سے کٹ گئیں۔ بوقت شہادت حضرت عثمان کی عمر 82 برس تھی اور وہ روزے سے تھے اور تلاوت قرآن کر رہے تھے جب ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد بھی یہ جو گروہ تھا بدوؤں کا اور بد تہذیب لوگوں کا، انہوں نے لاش کے قریب بھی کسی کو آنے نہ دیا، اور پھر حضرت عثمان کا خفیہ جنازہ ہوا۔ ان کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا کہ کہیں یہ لوگ ان کی لاش کی بھی بے حرمتی نہ کریں۔ یہ حوالے ہیں سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحہ 484 کے۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے،
کہ حضرت عثمان نے چونکہ صحابہ کو، مہاجرین، انصار سب کو اس گروہ کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے منع کر دیا تھا، اس وجہ سے پھر بہت سے صحابہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے تاکہ وہ جو ہونے والا حادثہ ہے وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ محمد بن ابو بکر کون تھا؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا اور حضرت اسماء بنت امیس اس کی والدہ تھیں۔ یہ 10 ہجری میں پیدا ہوا۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد اس کی والدہ سے یعنی اسماء بنت امیس سے حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا۔ یہ حضرت علی کے ہاں پلا بڑھا اور ان کا بہت چہیتا تھا۔ حضرت عثمان کی مخالفت کی کوئی ٹھوس وجہ سامنے نہیں آئی کہ اس کو حضرت عثمان سے کیا قد تھی۔ مختلف اندازے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان کے خاندان کے ایک اور فرد کی طرح جس کا نام محمد بن ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ تھا اور اس کو حکومت نہیں دی جا رہی تھی، کسی حکومتی عہدے میں وہ شامل نہیں تھا، تو اس کو اس بات کی رنجش تھی کہ وہ ایک بڑے سردار کا بیٹا ہے مگر حکومت میں اس کو کوئی عہدہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے وہ ناراض ہو کر مصر چلا گیا تھا۔ محمد بن ابو بکر بھی مصر چلا گیا تھا اور یہ دونوں جو تھے نالائق تھے، مطلب ان کی قابلیت کی کمی کی وجہ سے انہیں عہدے نہیں دیے جا رہے تھے۔ تو محمد بن ابو بکر کے بارے میں بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو بھی یہ رنجش تھی کہ اس کو کوئی عہدہ نہیں مل رہا، اگرچہ اس بارے میں کوئی ایکسپلسٹ قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ بہرحال یہ چلا گیا مصر، اور مصر میں جو حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا اس میں یہ شامل تھا، اور پھر اس کی قیادت میں مصری گروہ مصر سے مدینہ آیا اور حضرت عثمان کو قتل کیا۔ اس کی فرمائش پر جب حضرت علی کی حکومت قائم ہوئی تو اس کی فرمائش پر اس کو مصر کا گورنر لگا دیا گیا۔ مصر پر اس سے پہلے قیس بن سعد گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے، وہ بہت زیرک اور تجربہ کار آدمی تھے، مگر اس کو معزول کر کے حضرت علی نے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر تعینات کیا۔ محمد بن ابو بکر ناتجربہ کار تھا مگر حضرت علی اس کی فرمائش کو رد نہ کر سکے۔ اس نے مصر پہنچ کر حضرت عثمان کے جو پرامن حامی تھے وہاں پر اہل خربطہ، ان کے خلاف محاذ کھول لیا، جنگ شروع ہو گئی۔ اہل خربطہ کے ساتھ قیس بن سعد کا معاہدہ تھا کہ وہ بیعت بھی نہیں کریں گے اور جنگ بھی نہیں کریں گے حکومت کے ساتھ، تو وہ رہ رہے تھے پرامن طریقے سے، لیکن محمد بن ابو بکر نے ان سے حضرت علی کی بیعت لینے کے لیے جنگ چھیڑ دی۔ یہ حالات دیکھ کے شامیوں نے حملہ کر دیا مصر کے اوپر، چنانچہ جنگ ہوئی جس میں محمد بن ابو بکر مارا گیا۔ اب یہاں پر ہم محمد بن ابو بکر کی نالائکی کے بارے میں یا اس کی نااہلی کے بارے میں حضرت علی کی جو ایک بیان ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی جانتے تھے کہ محمد بن ابو بکر ناتجربہ کار اور نااہل ہے، اس کے باوجود حضرت علی نے اس کو مصر کا گورنر لگا دیا۔ مالک اشتر کو محمد بن ابو بکر کی جگہ پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ محمد بن ابو بکر سے معاملات کو سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ چنانچہ مالک اشتر کو خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے مصر پر محمد بن ابو بکر کو مقرر کیا تھا مگر وہاں اس کے خلاف خوارج نکل کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایک کم عمر نوجوان ہے، جنگ کا زیادہ تجربہ نہیں رکھتا اور معاملات میں پوری طرح آزمودہ نہیں ہے۔ یہ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 95۔ پھر حضرت علی کو جب یہ علم ہوا کہ محمد بن ابو بکر کو اس سے حضرت علی کے اس فیصلے سے رنجش ہوئی ہے یا ملال ہوا ہے کہ اس کی جگہ پہ مالک اشتر کو بھیجا جا رہا ہے، تو انہوں نے محمد بن ابو بکر کی دلجوئی کا خط لکھا۔ لکھتے ہیں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہاری جگہ پر اشتر کو بھیجنے سے تمہیں ملال ہوا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ میں نے یہ تبدیلی اس لیے نہیں کی تھی کہ تمہیں کام میں کمزور اور ڈھیلا پایا ہو اور یہ چاہا ہو کہ تم اپنی کوشش کو تیز کر دو، اور اگر تمہیں اس منصب حکومت سے جو تمہارے ہاتھ میں تھا میں نے ہٹایا تھا تو تمہیں کسی ایسی جگہ کی حکومت سپرد کرتا جس میں تمہیں زحمت کم ہو اور وہ تمہیں پسند بھی آئے۔ جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک کم عمر نوجوان ہے اور ناتجربہ کار ہے، جنگ کے معاملات بھی اچھی طرح سے نہیں جانتا، اور دوسرے خط میں اس کی دلجوئی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے یہ وجہ نہیں کہ میں نے تمہیں کام میں کمزور اور ڈھیلا پایا ہو۔ تو یہ 2 کنٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں کہ جس میں حضرت علی مالک اشتر کو ایک بات کہہ رہے ہیں اور محمد بن ابو بکر کو دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ پھر جب محمد بن ابو بکر مارا گیا تو حضرت علی کے تاثرات یہ تھے
کہ میں نے چاہا تھا کہ ہاشم ابن عتبہ کو مصر کا والی بناؤں، اور اگر حاکم بنا دیا ہوتا تو وہ کبھی دشمنوں کے لیے میدان خالی نہ کرتا اور نہ انہیں مہلت دیتا۔ یہ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 66 صفحہ 242۔ تو اس طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن ابو بکر کے بارے میں حضرت علی نے اس کو مصر جیسے نازک ملک کا گورنر لگا دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ناتجربہ کار ہے، اور یہ قاتلین عثمان میں سے ایک لیڈر تھا۔ قاتلین عثمان میں سے ایک تیسرا جو قاتل تھا وہ تھا کنانہ بن بشر۔ کنانہ بن بشر حضرت عثمان کے قتل میں براہ راست ملوث تھا، اسی نے نیزے مارے تھے جس سے وہ شہید ہوئے تھے۔ مصر کے اندر یہ محمد بن ابو بکر کا مشیر اور شریک حکومت تھا۔ یہ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 102۔ اور مصر میں جب اہل شام نے مصر پر حملہ کیا تو یہ اہل شام کے خلاف لڑتا ہوا جنگ میں مارا گیا تھا، اور اس کا حوالہ ہے تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 103۔ حضرت عثمان کے براہ راست قاتلین جنہوں نے اپنے ہاتھ سے حضرت عثمان کو قتل کرنے میں وہ شامل تھے، ان میں سے ایک عمر بن حمک بھی تھا۔ صفین کی جنگ میں یہ حضرت علی کے لشکر میں خزاعہ کے لوگوں پر کماندار تعینات کیا گیا تھا۔ یہ حوالہ ہے خلیفہ بن خیاط صفحہ 393۔ حضرت زبیر جنگ جمل کے خاتمے کے قریب میدان جنگ سے چلے گئے تھے، پلٹ گئے تھے، جنگ ختم ہو چکی تھی، تو انہیں بے خبری میں دھوکے سے ایک شخص نے قتل کر دیا تھا، اور اس کا نام تھا عمر بن جمروس۔ یہ حضرت زبیر کا سر کاٹ کر حضرت علی کے پاس لے کر آیا۔ حضرت علی نے اسے جہنم کی بشارت دی کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا، مگر اسے کوئی سزا نہیں دی، حالانکہ اس نے ایک جنگی جرم کیا تھا، بلکہ ایک عام قتل کیا تھا، کیونکہ جنگ کے بعد پھر کسی کو جا کر قتل کرنا جبکہ وہ جنگ سے وڈرا ہو چکے تھے، یہ ایک جرم تھا، مگر عمر بن جمروس کو اس کی سزا حضرت علی نے نہیں دی۔ ان کے علاوہ جو تمام قاتلین عثمان تھے وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے، اور جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ حضرت عثمان کو کس نے قتل کیا تو وہ ہاتھ اٹھا کے اعتراف کیا کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ انہی کے بارے میں مطالبہ تھا کہ حضرت علی ان کو سزا دیں یا خود سے علیحدہ کر دیں، تاکہ مسلمان جو ہیں پھر ان سے حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لے لیں اور اس مفسد گروہ کو ختم کر دیں، مگر حضرت علی انہیں خود سے علیحدہ کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ انہی کو لے کر حضرت علی نے جنگ جمل اور جنگ صفین کی تھی۔ صفین کی جنگ سے پہلے حضرت معاویہ نے جو ضامن بیچ میں آئے کہ صلح کرانے کے لیے، حضرت معاویہ نے ضامنوں کو لکھ کر دے دیا تھا کہ قاتلین عثمان کو علیحدہ کر دیا جائے تو وہ حضرت علی کی بیعت کر لیں گے، مگر حضرت علی نے قاتلوں کو علیحدہ کر کے اہل شام کی طاقت کو اپنا ہم رکاب بنانے کی بجائے قاتلوں کا انتخاب کیا اور قصاص کا مطالبہ کرنے والوں کے اوپر جنگ مسلط کر دی۔ یعنی اب انتخاب تھا حضرت علی کے پاس کہ وہ ان کو چھوڑ دیں اور شام کی طاقت کو اپنے ساتھ ملا لیں، اور شام کی طاقت سب سے بڑی طاقت تھی، فوجی طاقت مسلمانوں کی، جو روم کے ساتھ اس کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور وہ اس کو بھی دفاع پہ مجبور کر دیتی تھی۔ تو حضرت علی اگر قاتلوں کو علیحدہ بھی کر دیتے، سزا نہ دے سکتے تھے تو علیحدہ ہی کر دیتے، قطع تعلق ان سے کر لیتے، تو اہل شام یہ ضامنوں کے مطابق، یعنی ضامنوں کو لکھ کر دے دیا گیا تھا کہ حضرت معاویہ اور اہل شام حضرت علی کی بیعت کر لیں گے۔ تو اب انتخاب تھا حضرت علی کے پاس کہ وہ ان کا انتخاب کرتے ہیں یا ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو حضرت علی نے قاتلوں کا انتخاب کیا اور اہل شام کی جو بیعت تھی اس کو قبول نہیں کیا، اور ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی کہ مجھے غیر مشروط بیعت چاہیے، یعنی ان کے ہوتے ہوئے آپ میرے ساتھ بیعت کریں، جو قاتل میرے ساتھ ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ میری بیعت کریں۔ اس حوالے سے اخبار الطبال صفحہ 170 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ نے صفین سے پہلے مذاکرات کے وقت کہا، علی عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے چکے ہیں، ان سے کہیے وہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں تو میں اہل شام میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو ان کی بیعت کرے گا۔ جب یہ بیعت کر لیتے تو شام پورا بیعت کر لیتا۔
چنانچہ 2 ضامن حضرت علی کے پاس گئے اور انہیں یہ بات پہنچائی۔ اس پر حضرت علی کے لشکر میں سے تقریباً 20,000 افراد علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے چلا کر کہا، ہم سب نے مل کر عثمان کو قتل کیا ہے۔ حضرت علی نے عذر کیا کہ اتنے لوگوں کو وہ حضرت معاویہ کے حوالے کرنے پر قادر نہیں، تو اس طرح سے انہوں نے ان کو حوالے نہیں کیا۔ اب ہوا کیا کہ جب جنگ صفین ہو گئی تو صفین کے بعد یہی 20,000 لوگ تھے جو حضرت علی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ تحکیم قبول کیجئے، جو تحکیم کا فیصلہ ہوا تھا کہ صلح کے ساتھ معاملہ طے ہوگا، یہ تحکیم قبول کیجئے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے جیسے ہم نے حضرت عثمان کو قتل کیا۔ یہ حوالہ ہے نہج البلاغہ، اس کا صفحہ نمبر 204 ہے۔ جنگ صفین کے بعد سعد بن فدکی تمیمی اور زید ابن حسین تائی دونوں 20,000 آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور امیر المومنین سے کہا کہ اے علی، اگر آپ نے قرآن کی آواز پر لبیک نہ کہی تو پھر ہم آپ کا وہی حشر کریں گے جو عثمان کا کیا تھا۔ چنانچہ یہ معاملہ ہوا کہ جن کو ساتھ ملا کر جنگ صفین اور جنگ جمل برپا کی گئی، بالآخر وہی حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ پھر بنو تمیم تھے جو قریش کی سیادت، جو خود کو قریش کا رقیب سمجھتے تھے اور قریش کی سیادت کے خاتمے کے متمنی تھے، اور انہی کے ایک بڑے ذوالخویسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناانصافی کا الزام لگایا تھا اور آپ نے خبر دی تھی کہ اس جیسے لوگ پیدا ہوں گے جو فتنے برپا کریں گے، اور بنو تمیم نے حضرت علی کے خلاف بغاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور خوارج کی بڑی تعداد انہی میں پیدا ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عباس بصرہ کے گورنر تھے، بنو تمیم بصرہ میں رہتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کا رویہ بنو تمیم کے ساتھ اچھا نہیں تھا اور وہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی کو جب یہ علم ہوا کہ عبداللہ بن عباس بنو تمیم سے سختی سے پیش آتے ہیں تو انہوں نے عبداللہ بن عباس کو منع کیا اور کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ چنانچہ نہج البلاغہ کے مترجم مفتی جعفر حسین حاشیے میں لکھتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر کے بصرہ پہنچنے کے بعد بنی تمیم ہی وہ تھے جو انتقام عثمان کی تحریک میں سرگرمی سے حصہ لینے والے اور اس فتنے کو ہوا دینے میں پیش تھے۔ اس لیے جب عبداللہ بن عباس بصرہ کے عامل مقرر ہوئے تو انہوں نے ان کی بدعہدی اور عداوت کو دیکھتے ہوئے انہیں برے سلوک کا مستحق سمجھا اور ایک حد تک ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا۔ یہ حاشیہ ہے مکتوب 18 کا۔ مگر حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بنو تمیم کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی اور اس قبیلے کی تعریف و تحسین کی۔ لکھتے ہیں کہ یہ مکتوب ہے حضرت علی کا، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم بنی تمیم سے درشتی کے ساتھ پیش آتے ہو اور ان پر سختی روا رکھتے ہو۔ بنی تمیم تو وہ ہیں کہ جب بھی ان کا کوئی ستارہ ڈوبتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا ابھر آتا ہے، اور جاہلیت اور اسلام میں کوئی ان سے جنگ جوئی میں بڑھ نہ سکا، اور پھر انہیں ہم سے قرابت کا لگاؤ اور عزیز داری کا تعلق بھی ہے کہ اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو اجر پائیں گے اور اس کا لحاظ نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ قاتلین عثمان جنہوں نے یہ تمام فساد اور فتنہ برپا کیا، ان کے لیڈر اور ان کے جو عام لوگ جو حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، اور یہ قبیلہ بنو تمیم، یہ سب حضرت علی کا انتخاب تھے، ان کی مجبوری نہیں تھے۔ اس کے برعکس قریش کے ساتھ حضرت علی گریز کے رویے پر عمل پیرا تھے، اور قریش مخالف یہ جو سارا گروہ تھا، حضرت علی کا جھکاؤ اور رجحان واضح طور پر انہی کی طرف تھا۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ وہ گروہ تھا، یہ فتنہ گروں کا، جن سے فتنے برپا ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے چکے تھے کہ یہ لوگ فتنے برپا کریں گے۔ یہ وہی لوگ تھے، انہوں نے فتنے بھی برپا کر دیے، اور انہوں نے حضرت علی کو اپنا قائد منتخب کیا اور حضرت علی نے بھی ان کا ہی انتخاب کیا۔